بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزدوری کرتے ہوئے میں دوسری منزل سے نیچے گرا اور ٹانگ ٹوٹ گئی۔ گھر میں کھانے کے لالے پڑنے لگے تو میری بیوی کہنے لگی میں پارلر کا کام شروع کر لیتی ہوں۔ میں نے بھی اجازت دے دی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے گھر میں پیسے کی ریل پیل ہونے لگی۔ مجھے اپنی بیوی پر شک ہونے لگا۔ ایک دن برقع پہن کر اس کے پارلر پہنچ گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہاں تو بہت سارے مرد۔ ہماری زندگی میں ہمیں آئے روز کوئی نہ کوئی نیا تجربہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ ہر روز ہم کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہیں، اور بعض دفعہ ہماری زندگی میں ایسے مشکل دن بھی آتے ہیں جب ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ شاید وہ دن ہمارے امتحان کے ہوتے ہیں، مگر میرا یہ ماننا ہے انسان پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، صحیح اور غلط کا فیصلہ اس کے اندر سے ہوتا ہے۔ اس کا من اسے بتا دیتا ہے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط۔ میری زندگی میں بھی ایک ایسا ہی دن آیا تھا جب میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ دن ایسا ہی تھا کہ آر یا پار، رکوں یا آگے بڑھوں، کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر صحیح اور غلط کی آواز میرے ضمیر سے تو اٹھ رہی تھی، اور میں نے جو فیصلہ کیا وہ اپنی ضمیر کی آواز پر ہی کیا۔ میں نے اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہا اور وہ قدم اٹھایا جو مجھے ٹھیک لگا۔ آئے میں آج آپ کو اپنی زندگی کی کہانی سناتا ہوں، اور کہانی کے آخر میں آپ بتائیے گا کیا میں نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ میرا نام منصور احمد ہے۔ میں ہارون آباد کے قریب ہی ایک گاؤں کا رہائشی تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ یوں تو اکلوتے بیٹے ماں باپ کے راج ہوتے ہیں، اور ماں انہیں اس طرح پال پوس کر بڑا کرتی ہیں جیسے کوئی راجا، مگر میں راجا نہیں تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں غربت کا راج تھا، اور باوجود اکلوتا بیٹا ہونے کے اور باوجود اس کے کہ میرے ماں باپ کی یہ شدید خواہش تھی کہ میں تعلیم حاصل کروں، میں تعلیم حاصل نہ کر سکا۔ ہاں، شروع کی تعلیم میں نے حاصل کی، جو کہ گاؤں میں ہی ممکن تھی، اور جتنی تعلیم فری تھی وہ میں حاصل کر چکا تھا۔ میں 8ویں جماعت تک پڑھا تھا۔ اسکول سے ہٹنے کے بعد میں ابا کے ساتھ محنت مزدوری ہی کرتا تھا۔ ہماری کوئی زمین نہیں تھی، ہم لوگوں کی زمینوں پر کام کیا کرتے تھے، اور میں بھی سارا دن ابا کے ساتھ یہی کام کرتے ہوئے وقت گزارتا تھا۔ ابھی مجھے اسکول سے ہٹے ہوئے 2 سال ہی ہوئے تھے کہ ابا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ گویا ابا کی اتنی عمر نہیں تھی اور نہ ہی کوئی بیماری تھی، مگر یہ جو غربت ہے نا، سب سے بڑی بیماری ہی یہی ہے۔ ابا اللہ کو پیارے ہو گئے اور گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی۔ ابا کے جانے کے بعد اماں بھی اداس رہنے لگی۔ انہیں اب اس چیز کا ڈر لگا رہتا تھا کہ جس طرح ابا چپکے سے ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب کسی دن ان کی باری آ جائے گی، اس لیے وہ جلدی سے میری شادی کی فکر کرنے لگی۔ مگر میں اماں کو یہ کہہ کر ٹالتا رہا کہ ابھی میری شادی کی عمر نہیں، 2 سال رک جائیں، ذمہ داری ہی بڑھنی ہے نا، پہلے کون سا ہمارے گھر میں رزق کی ریل پیل ہے جو ہم ایک فرد اور لے آئیں۔ یوں ہی وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا اور میں اماں کو ٹالتا رہا۔ 2 سے 3 سال گزر گئے، پھر اماں بھی بیمار رہنے لگی، دن رات کھانستی رہتی۔ اماں میری شادی کرنا چاہتی تھی اور اب میں بھی راضی تھا۔ بچپن سے ہی میں اپنی خالہ کی بیٹی کے ساتھ منسوب تھا۔ اماں کی ایک ہی بہن تھی جو کہ اسی گاؤں میں کچھ فاصلے پر رہتی تھی۔ اماں نے خالہ سے بات کی، یوں نہایت سادگی سے ساتھ میں اور اماں چند لوگوں کے ساتھ گئے اور نازیہ کو بیاہ کر اپنے گھر لے آئے۔ اپنی شادی کے دن بھی میں عجیب سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کیا ہماری زندگی یوں ہی گزر جائے گی۔ انہی دنوں گاؤں کے چودھری کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی، جو کہ بہت ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ سوچ سما گئی تھی، تمام خوشیوں پر ان امیروں کا حق ہے، اور کیا ہم غریب صرف پسنے کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ خیر، انہی سوچوں سے الجھتے وقت گزر رہا تھا۔ میری شادی کو 3 ماہ ہی ہوئے تھے۔ اماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ شاید وہ اس انتظار میں تھی کہ میری شادی ہو جائے اور میری خوشیاں دیکھ لے۔ اماں کی وفات کو 6 ماہ گزرے تھے تو میں نے اور نازیہ نے فیصلہ کیا کہ ہم گاؤں چھوڑ کر شہر شفٹ ہو جائیں گے۔ ویسے بھی اماں ابا تو رہے نہیں، اور اب ہمارا گاؤں میں کیا ہے، ہماری کون سی زمینیں ہیں جس کی دیکھ بھال کے لیے ہمیں یہاں رکنا ہے۔ میں نے اپنے اماں ابا کا آبائی گھر جو کہ گاؤں میں تھا اسے بیچا اور ہم شہر آ گئے۔ شہر میں شروع میں تو ہم نے کرائے کا مکان لیا، مگر پھر پاس وہ رقم محفوظ تھی جو میں نے گاؤں سے اپنا آبائی مکان بیچ کر حاصل کی تھی، اس لیے میں نے شہر شفٹ ہوتے ہی اپنے ذاتی مکان کی تلاش شروع کر دی۔ جلد ہی ایک متوسع علاقے میں 2 کمروں کا سادہ سا چھوٹا سا مکان خرید لیا، اور پھر محض 2 ماہ کے بعد ہی ہم اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔
میرے پاس جو جمع پونجی تھی وہ دھیرے دھیرے خرچ ہو رہی تھی۔ اب مجھے کام کی تلاش تھی۔ پڑھا لکھا تو میں نہیں تھا کہ مجھے کوئی نوکری مل جاتی، محنت مزدوری کا کام ہی کرنا تھا، لہٰذا دن بھر میں شہر میں مزدوری تلاش کرتا۔ ایک دن یوں ہی ایک مکان کے پاس سے گزرا جو کہ زیر تعمیر تھا۔ وہاں پر میں نے ٹھیکیدار سے پوچھا کہ آپ کو کام کرنے کے لیے مزدور کی ضرورت ہے؟ تو وہ غور سے میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، تم کام کرو گے؟ میں نے کہا، ہاں ضرور۔ تو وہ جانچتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا اور پھر اس نے پوچھا، پہلے کبھی کام کیا ہے؟ میں نے کہا، سچ کہوں تو پہلے یہ کام نہیں کیا، مگر یقین کرو میں کر لوں گا، کیونکہ میں محنت کرنے سے نہیں گھبراتا۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے پھر کرو بسم اللہ اور آ جاؤ۔ اسی دن سے میں نے محنت مزدوری شروع کر دی اور روزانہ کی روزانہ مجھے دہاڑی مل جاتی اور یوں ہم میاں بیوی کا خرچہ بھی نکلنے لگا۔ ابھی ہمارا خرچہ تھا بھی کتنا، ہم دو میاں بیوی تو تھے۔ گو کہ ہماری شادی کو سال ہونے والا تھا، مگر ابھی تک ہمیں کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی، اور اس معاملے میں اتنا جلد باز بھی نہیں تھا کہ میں فوراً ہی نازیہ کو لے کر ڈاکٹروں کے چکر لگانا شروع کر دیتا۔ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ اگر میری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد لکھی ہوئی تو وہ ضرور مجھے اس سے نوازے گا۔ یوں ہی دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا اور وہ زیر تعمیر مکان مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میری اس ٹھیکیدار سے اور وہاں موجود دیگر مزدوروں سے بھی دوستی ہو چکی تھی۔ اب یہاں کہیں بھی مزدور کی ضرورت ہوتی وہ مجھے بتا دیتے اور میں جٹ سے پہنچ جاتا، اور یوں کام ملنا میرے لیے آسان ہو گیا تھا۔ اسی طرح مزید 1 سال کا عرصہ بھی گزر گیا۔ اب تو میں اپنے کام میں بھی ماہر ہو چکا تھا، تو مجھے مزدوری بھی زیادہ ملنے لگی تھی، مگر شاید قدرت کو بھی میرا ایک اور امتحان منظور تھا۔ 2 سال بعد کا واقعہ ہے کہ مزدوری کرتے ہوئے میری دوسری بلڈنگ پر اینٹیں پکڑا رہا تھا۔ اسی دوران میرا پاؤں پھسلا اور میں دوسری بلڈنگ سے نیچے گر گیا۔ نیچے گرنے سے میری ٹانگ کی ہڈی 2 جگہ سے فریکچر ہو گئی۔ مجھے آج بھی یاد ہے اس دن، جیسے ہی میں دوسری منزل سے نیچے گرا تھا، ساتھی مزدوروں نے فوراً ایمبولینس کو بلایا اور مجھے ہسپتال لے کر پہنچ گئے۔ ہسپتال پہنچ کر ہی پتہ چلا میری ٹانگ 2 جگہ سے ٹوٹ گئی ہے۔ ڈاکٹر نے میری ٹانگ پر پلسٹر باندھ دیا اور 3 سے 4 ماہ بیڈ پر آرام کرنے کے لیے کہا۔ ٹانگ ٹوٹنے کے بعد میں تو بستر کا ہو کر رہ گیا۔ بستر پر پڑے ابھی مجھے 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ ہمارے گھر میں تو کھانے کے لالے پڑ گئے۔ اب میں کوئی لینڈ لارڈ تو تھا نہیں کہ خود بستر پر بیٹھا رہتا اور گھر کا خرچ بھی چلتا رہتا۔ محنت مزدوری کر کے دن کے دن کھانے والے لوگ تھے ہم۔ گھر میں کھانے کے لالے پڑے تو ہم دونوں میاں بیوی بھی پریشان ہو گئے۔ ایک دن یوں ہی نازیہ مجھ سے کہنے لگی، دیکھو منصور، تم تو بستر کے ہو کر رہ گئے ہو، تو اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ میں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، تم کیا کرو گی؟ کہنے لگی، شاید تمہیں یاد ہو شادی سے پہلے میں نے پارلر کا کورس کیا تھا، اگر تم اجازت دو تو میں گھر میں ہی پارلر کھول لوں، ہو سکتا ہے میرا پارلر چلنے لگے اور یوں یہ مشکل وقت ہم پر آیا ہے یہ آسانی سے گزر جائے۔ بات تو نازیہ کی ٹھیک تھی، اور پھر کون سا گھر سے باہر جانا تھا، گھر میں ہی تو اس نے یہ کام کرنا تھا۔ ہمارے گھر میں 2 ہی کمرے تھے، ایک کمرے کو میں نے اور نازیہ بیڈ روم کے طور پر استعمال کرتے تھے اور دوسرے کمرے کو نازیہ نے پارلر کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس نے 2 بڑی کرسیاں رکھ لی اور 2 بڑے بڑے شیشے لگوائے اور کچھ پارلر کا ضروری سامان بھی خرید لائی، اور یوں نازیہ نے پارلر کا کام شروع کر دیا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ دھیرے دھیرے پارلر بھی چلنے لگا تھا۔ ہم پارلر کی آمدن زیادہ نہیں تھی، مگر ہمارے گھر میں اب کھانے کو کچھ نہ کچھ بن جاتا تھا، اور ہم دونوں میاں بیوی کے یہ بھی کافی تھا۔ نازیہ کو پارلر بنائے 1 سے 1.5 ماہ گزرا تھا۔ اب اس کا پارلر اچھا بھلا چلنے لگا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، منصور، ہمارا پارلر محلے کے اندر ہے، اس لیے ابھی یہ زیادہ نہیں چلتا، تو تم نے دیکھا ہوگا جتنی بھی پارلر والیاں ہیں وہ بازار میں بیٹھی ہیں، بازار میں پارلر زیادہ چلے گا۔ اگر تم میری بات مانو تو ہم بازار میں ایک دکان کرائے پر لے کر وہاں پر پارلر کا کام شروع کرتے ہیں، دیکھنا پارلر اتنا چلے گا کہ ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ نازیہ کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ میرا تو بھی بستر پر 2 ماہ باقی تھے۔ خیر، میرے باندھے میں نے نازیہ کو اجازت دے دی۔ اس نے خود ہی ایک پارلر والی کے توسط سے بازار میں ایک دکان بھی کرائے پر دیکھ لی۔ دکان کا کرایہ بھی نہایت مناسب تھا اور نازیہ نے اپنی ضروری چیزیں وہاں پر شفٹ کر لی۔ اب سارا دن گھر میں اکیلا ہوتا، نازیہ میری ضرورت کی چیزیں میرے بستر کے پاس ہی رکھ کر جاتی اور خود وہ پارلر چلی جاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتی نازیہ کا پارلر اتنا چلنے لگا کہ واقعی نازیہ کی بات درست ثابت ہوئی، ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے، ہمارے دن بدلنے لگے تھے۔ نازیہ پیسے کا بے دریغ استعمال کرتی تھی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا کہ محض 4 ماہ کے اندر اندر نازیہ کا پارلر اتنا چلنے لگا۔ حیرت کی بات ہے، ورنہ میں نے تو اکثر دیکھا ہے کہ لوگ سالوں سال محنت کرتے ہیں
और फिर जाके इनका काम चलता है। 4 माह गुजर चुके थे। मेरी टांग से प्लास्टर तो उतर चुका था, मगर डॉक्टर ने अब भी मुझे ज़्यादा चलने फिरने से मना किया था। और तो और मुझे एक बैसाखी भी दे दी थी कि मैं जितना भी चलूँ फिरूँ इस बैसाखी के सहारे चलूँ। शुरू में टांग पर ज़्यादा वज़न डालना मुनासिब नहीं होगा। नाज़िया का काम अब इतना चल पड़ा था कि वो अपना काम छोड़ने को तैयार ही नहीं थी, और मैंने भी कोई इतराज़ नहीं किया। इसने भी घर में एक कुल वक्ती मुलाज़मा भी रख दी, जो घर का साफ़ सफाई का काम भी करती और खाना पकाने का काम भी करती। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, नाज़िया तो पहचानी ही नहीं जाती थी। हर गुजरे दिन के साथ वो बदलती जा रही थी। वो दिन ब दिन मॉडर्न होती जा रही थी। इसने महंगा मोबाइल खरीद लिया था, ब्रांडेड कपड़े पहनती थी। ये तब्दीली बहुत तेज़ी से आ रही थी, जो कि मुझे हज़म नहीं हो रही थी। सच कहूँ तो कभी कभी मुझे फ़िक्र खाने लगती थी और परेशानी आ घेरती थी कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। मैं खुद भी अब घर में बैठे बैठे उकता चुका था। यूं ही एक दिन मैंने सोचा, क्यों ना मैं नाज़िया का पीछा करूं और इसके पार्लर जाऊं। मैंने तो कभी नाज़िया का पार्लर देखा ही नहीं था। देखो तो सही, आखिर इसका पार्लर कैसा है और वहाँ पर क्या हो रहा है। क्योंकि जिस तेज़ी से हमारे हालात बदल रहे थे और जिस तेज़ रफ्तारी से नाज़िया पैसा खर्च कर रही थी, ना जाने क्यों मेरे दिल में ये ख्याल आता था, कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ है, कोई ऐसी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। यही सोचते हुए एक दिन जब नाज़िया घर से चली तो तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं अपने बिस्तर से उठा और अलमारी से नाज़िया का वो बुर्का निकाला, जो गांव में अक्सर कहीं बाहर आने जाने के लिए इस्तेमाल किया करती थी। मैंने काम वाली मासी से कहा कि तुम घर पर ही रहना, मैं आधे घंटे में वापस आता हूँ। मेरी बात सुन के इसने इस बात में सर हिला दिया। मैं आहिस्ता कदमों से घर से निकला। बैसाखी के बगैर अभी मैं अपने टांग पर ज़्यादा वज़न नहीं डाल सकता था, इसलिए धीरे धीरे चलता हुआ मैं गली के सुनसान कोने तक आया, जहाँ पर कोई भी नहीं था। और इर्द गिर्द मोहतात अंदाज से देखते हुए जब ये यकीन दहानी हो गई कि मुझे कोई भी नहीं देख रहा, तो मैंने शॉपर से वो बुर्का निकाला और पहन लिया। और फिर मैं धीरे धीरे इस तरफ चल पड़ा जिधर नाज़िया का पार्लर था। कुछ सोते हुए मैं पार्लर के अगले दरवाजे से जाने की बजाय पिछली गली में गया तो देखा पिछला दरवाज़ा भी खुला हुआ था। दबे कदमों में खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया, मगर जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, कुछ पल के लिए तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि अंदर बहुत हल्की रोशनी थी और अंधेरा फैला हुआ था। मगर जब मेरी आंखें अंधेरे में कुछ देखने के काबिल हुई तो सामने का मंजर देखकर मेरे पाँव लरजने लगे। मुझे यूं महसूस होने लगा कि अगर मैंने दीवार का सहारा ना लिया तो मैं यहीं ज़मीन पर गिर जाऊंगा। सामने कैबिन बने हुए थे और हर कैबिन में एक बेड था, और इस बेड पर मर्द उल्टे लेटे हुए थे और लड़कियां इनका मसाज कर रही थी। सब अपने अपने कामों में मगन थे और मेरी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। और नाज़िया खुद कॉर्नर में बने मेज़ के पीछे रखी कुर्सी पर बैठी हुई मगन अंदाज में अपने मोबाइल देखने में मसरूफ़ थी। कांपते हाथों से मैंने अपने बुर्के का पर्दा पीछे की तरफ गिराया और नाज़िया को मुखातब करते हुए कहा, अच्छा बहुत खूब, तो ये चल रहा है पार्लर का काम। मेरी आवाज़ सुनकर नाज़िया चौंक पड़ी और फ़ौरन अपनी जगह से उठी और तेज़ कदमों से चलती हुई मेरी तरफ आई। मुझे बाजू से पकड़ते हुए सख्त लहजे में कहने लगी, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? चलो घर, हम इस मामले में घर जाकर बात करेंगे। मैंने इसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, जब तुम्हें मेरी इज़्ज़त की कोई फ़िक्र नहीं तो मैं तुम्हारी इज़्ज़त की फ़िक्र क्यों करूँ? जब ये घटिया काम सबके सामने हो सकता है तो बात सबके सामने क्यों नहीं? और मैं भी कहूँ, तुम बड़ी शाह खर्च हो रही हो। अब वो तो मुझे अब पता चला है, पार्लर के नाम पर तुम ये घिनौना खेल खेल रही हो। नाज़िया ने फिर मेरी तरफ देखकर दांत हिचकिचाते हुए और सरगोशी करते हुए बोली, मैंने कहा ना घर जाओ, हम घर जाकर बात करेंगे। मैंने कहा, नहीं नाज़िया, घर जाऊंगा, मगर सिर्फ मैं, तुम नहीं। तुम्हारे इस घर में अब कोई जगह नहीं है। तुमने क्या समझा? मैं माजूर हुआ था, बेगैरत तो नहीं। मुझे फैसला करने में देर नहीं लगी। वहीं खड़े खड़े मैंने फैसला किया और नाज़िया को अपना फैसला सुना भी दिया। बस अब तुम्हारी और मेरे रास्ते आज से जुदा जुदा। और वहीं मैंने नाज़िया को तलाक दे दी और बुर्का उतार कर इसी जगह पर फेंका और जलते खुड़ते हुए घर वापस आ गया। नाज़िया की इस हरकत से मैं इतना दिल बर्दाश्ता हुआ था कि मैं दिली तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुका था। 1 हफ्ते बाद मेरी हालत को संभली तो मैंने काम वाली मासी को भी काम से हटा दिया। अब मेरी टांग पहले से काफ़ी बेहतर थी। मैंने वापस पर इन मज़दूर दोस्तों से ठेकेदार से रब्ता किया और मुझे फिर से काम मिलने लगा। इस वाक़े को तकरीबन 6 माह गुजरे थे कि अपने ठेकेदार के
توسط سے ہی میرا دوبارہ سے رشتہ طے ہو گیا اور میں نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ میرا گھر پھر سے آباد ہو چکا تھا، مگر مجھے سننے کو ملا تھا جب بازار میں نازیہ کے پارلر کی حقیقت کا پتہ چلا تو بازار والوں نے اس کے پارلر پر چڑھائی کر دی اور اس کا پارلر بھی بند کروا دیا۔ اس کے بعد نازیہ کہاں گئی کسی کو کوئی علم نہیں، شاید وہ واپس گاؤں لوٹ گئی، مگر میرا نہ اس کے ساتھ دوبارہ کبھی رابطہ ہوا اور نہ ہی کبھی دوبارہ گاؤں واپس گیا۔ مجھے اس کے بارے میں سن رکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میں اپنی زندگی میں خوش تھا۔ میری شادی کو 3 ماہ گزرے تھے کہ میری بیوی شازیہ امید سے بھی ہو گئی۔ میں اپنی زندگی مکمل ہونے پر اپنی زندگی سے دغا باز، دھوکے باز، لالچی عورت کے نکل جانے پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ دوستو، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔